اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وہ بھی حسین بن علی کا فرزند ہے، وہ بھی رسول اللہ کا بیٹا ہے، وہ بھی سید ہے، اور وہ آج پورے عالم اسلام کو بیدار کر رہا ہے، اور بیدار کرتے ہوئے سب کو کہہ رہے ہیں کہ اٹھو، لیکن کوئی قیام نہیں کر رہا، کیونکہ اسلام کا درد سینہ کے اندر نہیں ہے، دل میں قرآن کا درد نہیں ہے. لیکن یہ فرزند رسول آج کہہ رہا ہے کہ اے یہودیو، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے عراق پہ حملہ کر کے عراق کو اپنے قبضہ میں کر لیا، افغانستان پہ حملہ کر کے افغانستان کو اپنے قبضہ میں کر لیا، تو یاد رکھو وہ حکومتیں اس لیے گر گئی کیونکہ وہ تمہاری ایجنسیوں کی لائی ہوئی تھی. لیکن جس اسلام کی طرف، جس ملک کی طرف تم ٹیڑھی نگاہ سے دیکھ رہے ہو، یہ تمہاری ایجنسیوں کا لایا ہوا ملک نہیں، یہ تمہاری ایجنسیوں کا لایا ہوا انقلاب نہیں، یہ کربلا کا لگایا ہوا پیدا ہوتا ہے. امریکہ مرداباد، مرداباد مرداباد، امریکہ مرداباد، مرداباد مرداباد، اسرائیل مرداباد، مرداباد مرداباد، اسرائیل مرداباد. آوازیں بلند کر تلوار. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آج جس اسلام و ملک کی طرف، جس ملت غیور ملت کی طرف تم تیری آنکھ سے دیکھ رہے ہو، یہ تمہاری ناپاک اور نجس ایجنسیوں کا لایا ہوا نہیں، بلکہ یہ عاشورہ کا لگا ہوا پودا ہے. یہ رہبر معظم کبیر کے جملے ہیں کہ آپ نے فرمایا انقلاب ما از برکات عاشورہ. یہ آج جو ہمارے پاس انقلاب آیا ہے، یہ عاشورہ کے طفیل ہے، عاشورہ کے برکات کے طفیل ہے. آج اگر ہمارے پاس یہ ملک، یہ ملت بیدار ہوئی ہے تو یہ کربلا کی وجہ سے بیدار ہوئی ہے. اور اس سرزمین ایران پہ رسول اللہ کے بیٹے نے فرمایا اگر تم کوشش کر سکتے ہو تو آؤ، لیکن یاد رکھنا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمیں مٹا دو گے تو یاد رکھو تم پہلے یزیدی نہیں ہو، بلکہ تاریخ یزیدیوں سے بھری پڑی ہے، تاریخ یزیدیوں سے بھری پڑی ہے. پر یاد رکھنا ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے پاس ایٹمی میزائل نہیں ہے، ہم یہ نہیں کہتے ہمارے پاس توپیں نہیں ہیں، ہم یہ نہیں کہتے ہمارے پاس ذخائر نہیں ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، ہم کربلا کے وارث ہیں، ہم عاشورہ کے وارث ہیں، ہم ہٹنے والے نہیں ہیں. ہم نے یہ استقامت کربلا سے سیکھی ہے، ہم نے حسین بن علی سے یہ سبق سیکھا ہے کہ کربلا کے میدان میں حسین بن علی نے اپنے عزیز و انصار کے ساتھ ایک استقامت دکھائی، مدینہ سے چلے. اور آج قرآن کہہ رہا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے اور پھر وہ اس پہ قائم رہے. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، لیکن یقین کیجئے علامہ اقبال بھی یہاں پہ ایک بات کرتے ہوئے پریشان ہو گئے. یہ مسلمان یہ کلمہ کو لا الہ الا اللہ تو کہہ رہے ہیں، جبکہ لا الہ الا اللہ وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ تفلحون. یہ لا الہ کہو تاکہ تم نجات حاصل کر جو. آج یہ کلمہ پڑھنے والا کلمہ پڑھ رہا ہے لیکن نجات حاصل نہیں کر رہا. علامہ اقبال جہاں کہتے ہیں کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی. اگر تجھے لا الہ کہتا ہے پھر اپنے ضمیر کی طرف پلٹ کے دیکھ، کیا تو نے اس لا الہ پہ استقامت دکھائی؟
اگر لا الہ کہتے ہوئے بھی تو طاغوت کی دور میں جا کر بیٹھا ہے، اگر لا الہ کہتے ہوئے بھی تو یہودیوں کے دروازے پہ جا کر بیٹھا ہے، پھر تو یاد رکھنا تجھے لا الہ کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ لا الہ کے اندر استقامت موجود ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ اب ہمارے رہبر کیا فرما رہے ہیں؟ رہبر کہتے ہیں ہم نے یہ استقامت کربلا سے سیکھی ہے، کیونکہ حسین ابن علی نے اپنے عزیز و انصار کے ساتھ استقامت دکھائی، قیام کیا، اٹھے اور میدان میں گئے، میدان میں جا کر دشمنان کا سامنا کیا، مارے گئے، شہید ہو گئے۔ لیکن یہاں رہبر معظم کبیر کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ استقامت کربلا سے سیکھی ہے کہ ہم بھی اٹھے، ہم نے اس معاشرے کو بھی بیدار کیا، لہذا ہم نے طاغوت کو نیست و نابود کر دیا اور آج اسلام کا پرچم ہم نے لہرا دیا۔ ما حج تاریخ السید الشہداء تاریخ۔ وہ رہبر اس قدر بابصیرت ہیں، جو فقیہ ہیں، اگر ان سے کوئی سوال کرتا ہے کہ آپ نے انقلاب کیسے برپا کیا، ایک فقیہ کو، ایک رہبر کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ انقلاب فقہ کی وجہ سے آیا ہے، لیکن اس قدر بابصیرت ہے ہمارے رہبر، فرماتے ہیں یہ انقلاب حسین ابن علی کی وجہ سے آیا ہے، اگر فقہ بھی بچی ہے تو حسین ابن علی کی وجہ سے بچی۔ ماں حج تاریم از سید شہداء تاریم، ماں حج تاریم از محرم و سفر تاریم۔ آج یہ انقلاب محرم و سفر کا نتیجہ ہے، یہ انقلاب کربلا کا نتیجہ ہے، عاشورہ کے طفیل یہ انقلاب برپا ہوا ہے۔ میں کیسے وقت پڑھے محمد و آل محمد۔